جو بھی انسان اس کو سوچ لے گا اور یاد رکھے گا تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ انسان گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندے خدا کہ میں بہت ہی زیادہ گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ چھوڑا نہیں جا رہا ہے، آپ کچھ ایسی نصیحت کیجئے کہ میں گناہ چھوڑ دوں۔ کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، کہاں؟ کہا کہ دیکھو، جب تمہارا ارادہ یہ ہو گناہ کرنے کا، جب اللہ کی نافرمانی کرنے کا تمہارا ارادہ ہو تو ایسا کرنا کہ اس کے بعد سے اللہ کا رزق نہیں کھانا، اور تم یہ سوچ لینا کہ میں نے گناہ کیا ہے تو میں اللہ کا رزق ہی نہیں کھاؤں گا۔ تو اس انسان نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، اگر میں ایسا سوچ لیا اور ایسا کر لیا میں تو بھوکے مر جاؤں گا، اگر اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا تو پھر میں کیا کھاؤں گا؟ تو کہا کہ پھر تو گناہ مت کر۔ کہا کہ دوسری بات، کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ جب تمہیں گناہ کرنے کا ارادہ ہو، اللہ کی نافرمانی کا ارادہ ہو تو ایسا کرنا کہ اس زمین کے اوپر سے کہیں اور چلے جانا، زمین کا حصہ چھوڑ دینا، کہیں اور جا کر کے گناہ کرنا۔ اس انسان نے کہا یہ تو اور بھی ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پوری زمین کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، آسمان اور زمین تو اسی کی ہے، میں کہیں پر بھی جاؤں گا تو زمین ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو ابراہیم بن ادھم نے کہا تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تو اللہ کا رزق کھائے اور اللہ کی زمین میں رہے اور اللہ کی نافرمانی کرے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ تیسری بات کہیے، کچھ اور نصیحت کیجئے۔ تو ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ ایسا کرنا کہ جب تمہارا ارادہ ہو گناہ کرنے کا، اللہ کی نافرمانی کا ارادہ ہو تو اللہ کی نگاہ سے چھپ کر کے کرنا، ایسی جگہ چلے جانا جہاں تجھے اللہ دیکھے ہی نہیں۔ وہ انسان حیران و پریشان ہو گیا، کہا حضرت آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ کی نگاہ تو ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے، میں کہیں بھی جاؤں گا اللہ مجھے ضرور دیکھے گا۔ تو ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ انسان تو کتنا بڑا نادان ہے، کتنا بڑا بیوقوف ہے، اللہ کا رزق کھا رہا ہے، اللہ کی زمین میں ہے، اور پھر تو اللہ کی نگاہوں کے سامنے میں تو گناہ کر رہا ہے۔ کہا کہ چوتھی بات بتلائیے، اس کے علاوہ کچھ اور نصیحت کیجئے، ابھی میرا دل بھرا نہیں ہے۔ کہا کہ اے بندے خدا ایک کام کر، جب موت کا فرشتہ تیرے پاس آئے روح نکالنے کے لیے تو اس فرشتے سے، ملک الموت سے یہ کہنا کہ رک جا ذرا، میں ذرا نیکیاں کر لوں اور ذرا توبہ استغفار کر لوں، اس کے بعد تم میری روح قبض کرنا۔ اس انسان نے کہا کہ اے بندے خدا یہ بھلا ممکن ہے؟ فرشتہ میری بات سنے گا؟ کیا دنیا کے اندر ایسا ہوا ہے کہ کسی انسان کو موت کے لیے مہلت دی جائے؟ تب ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ اے بندے خدا پھر ذرا سوچ تو کس امید پر گناہ کر رہا ہے؟ جب تجھے توبہ کی مہلت نہیں ملے گی تو کس امید پر تو گناہ کر رہا ہے؟ کہا کہ آخری بات کچھ بتلا دیجئے۔ کہا کہ اے بندے خدا پھر تو یہ کام کرنا آخر میں۔ کہا کیا؟ کہا کہ جب تیرے گناہوں کی وجہ سے، جب تیرے پاپ کی وجہ سے فرشتے تجھے جہنم میں لے جانے لگے تو انکار کر دینا ہے، نہیں جاؤں گا میں تیرے ساتھ، انکار کر دینا، نہیں میں جہنم میں نہیں جاؤں گا تیرے ساتھ۔ تو اس انسان نے کہا کہ اے اللہ کے ولی ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر میں ایسا کہوں گا تو کیا فرشتے مجھے چھوڑ دیں گے؟ کیا فرشتے میری باتوں میں آ جائیں گے؟ کیا میں فرشتے کے عذاب سے بچ جاؤں گا؟ تب ابراہیم بن ادھم نے کہا جب تم وہاں پر بھی نہیں بچ سکتا اور فرشتے تجھے نہیں چھوڑیں گے، پھر تم کس امید میں اور کس آس میں گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو؟ ہے نا میرے دوستو بہت ہی اہم بات۔